اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، انسان کی زندگی ویسے تو سوالات سے بھری ہوئی ہوتی ہے، مگر چند سوالات بہت ہی کامن ہوتے ہیں، جیسا کہ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آسمان نیلا کیوں ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر گائے پروں والی ہوتی تو کیسا ہوتا۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسے ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والے سوالات کے جوابات سمجھانے کی کوشش کریں گے، جنہیں سن کر آپ کے منہ سے صرف یہی لفظ نکلے گا کہ واو امیزنگ۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کون آئس کریم کی۔ آپ نے آئس کریم تو ضرور کھائی ہوگی۔ آئس کریم کون ویفر بسکٹ مٹیریل سے بنی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیشہ آئس کریم کون ویفر بسکٹ میں ہی کیوں دی جاتی ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئس کریم آج کل کی مشہور سویٹ ڈشز میں سے ایک ہے۔ اگر تاریخ کی بات کریں یعنی کون والی آئس کریم کی، تو سب سے پہلے 18ویں صدی کے وسط میں اس چیز کو پہلی بار دنیا کے سامنے متعارف کروایا گیا تھا۔ تاہم ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دنوں کون آئس کریم خاصی مہنگی اور چند خاندانوں تک محدود تھی، کیونکہ اسے رئیس ہی خرید سکتے تھے۔ مگر 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز تک اس ڈش نے عام افراد تک بھی رسائی حاصل کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی میں آئس کریم کو شیشے کے باؤلز میں رکھ کر بیچا جاتا تھا۔ جب یہ باؤل کوئی خریدار خریدتا تو اسے آئس کریم کھا کر خالی باؤل واپس کرنا ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا کہ شیشے کا یہ باؤل اکثر ٹوٹ جایا کرتا تھا اور اس میں گاہک اور چھوٹے بچوں کی غلطی شامل ہوتی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ترکیبیں لڑائی جانے لگی۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 1904 میں امریکی ریاست میں منعقدہ تقریب میں بڑے پیمانے پر آئس کریم پیش کرنے کا کہا گیا، جس پر آئس کریم بنانے والی فیکٹری نے یہ عذر ظاہر کیا کہ ان کے پاس اتنی مقدار میں شیشے کے گلاس نہیں ہیں۔ اس فیکٹری کے ملازم نے دماغ لڑاتے ہوئے آئس کریم کو ویفر کے گول باؤل میں پیش کرنے کی تجویز پیش کی، جسے فوراً قبول کر لیا گیا، اور یوں آئس کریم عام مارکیٹس میں بھی ویفر کے باؤل میں دستیاب ہونے لگی، جو رفتہ رفتہ کون کی شکل اختیار کر گئی۔ آج کی ماڈرن آئس کریم کئی طرح کے فلیورز اور ڈیزائن میں دستیاب ہوتی ہے، مگر کون والی آئس کریم کو یقیناً ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ربڑ ٹپ شوز کی۔ ربڑ اور مختلف مٹیریل کے امتزاج سے بنائے جانے والے جوتے تو آپ نے مارکیٹ میں ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال کبھی نہیں ابھرا ہوگا کہ آخر ربڑ کو جوتوں کے ڈیزائن کے لیے کب، کیوں اور کیسے شامل کیا گیا۔ اس حوالے سے تحقیق یہ کہتی ہے کہ سال 1917 میں امریکی باسکٹ بال پلیئرز کے لیے ربڑ ٹپ شوز تیار کیے گئے، جس کی وجہ یہ تھی کہ دوران کھیل مختلف پلیئرز ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں رکھتے تھے، جس وجہ سے پلیئرز کو مشکلات کا سامنا ہوتا تھا۔ سخت مٹیریل سے بنائے جانے والے جوتوں سے پلیئرز زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے بچنے کے لیے عام جوتوں کے اگلے حصے پر ربڑ چڑھایا جانے لگا۔ یوں سب سے پہلے سپورٹ شوز ربڑ سے تیار ہوئے، بعد میں اسے فیشن کے طور پر عام جوتوں میں بھی استعمال کیا جانے لگا، اور آج کے اس ماڈرن دور میں طرح طرح کے آئیڈیاز نے جوتوں کو مزید آرام دہ اور سٹائلش بنا دیا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں ایک ایسی کیفیت کی جو انسانی جسم کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا آپ پلک جھپکے بنا ہی ایک دن گزار سکتے ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں، اور نہ ہی کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق پلک جھپکنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اس عمل کو روک نہیں سکتا سوائے نیند کے۔ بیداری کے عالم میں اگر آپ کوشش کریں کہ چند منٹس کے لیے پلک نہیں جھپکنی، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے دماغ میں موجود میوکس میمبرین متاثر ہوگی، اور دوسری بات یہ کہ چند منٹس بعد آپ لاشعوری طور پر پلک جھپکیں گے، کیونکہ آنکھ میں جانے والی ڈسٹ اور ہوا میں موجود پارٹیکلز آپ کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ معزز دوستو، گرم جیکٹ یا پھر ہڈ پر لگی ٹوپی کے بیرونی حصے پر آپ نے اکثر فر دیکھی ہوگی، جو کہ روئی اور مصنوعی ریشوں سے بنائی جاتی ہے۔ اس فر کا مقصد کیا ہے؟ یہ سوال اکثر افراد کے ذہن میں آتا ہوگا۔ چند سال قبل ہوڈز میں صرف ایک معمولی ٹوپی فٹ کی جاتی تھی، جس کی مدد سے سر کو ڈھانپا جا سکتا تھا، لیکن یکبستہ علاقہ جات میں جہاں ٹمپریچر -20 سے بھی نیچے گر جاتا ہے، وہاں کے مکین یہ کمی محسوس کرتے تھے کہ اگر جیکٹ یا ہڈ کے ساتھ کوئی ایسی چیز سی دی جائے جو کہ انسانی چہرے کو بھی گرمائش فراہم کرے، تو اس سے ٹھنڈ سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آئیڈیا نے جنم لیا اور جیکٹس پر بنی ٹوپیوں کو فر سے مزین کیا جانے لگا۔ اس طرح ایک طرف تو یہ سٹائل بن گیا، تو دوسری جانب اس فر کی مدد سے گرمائش حاصل کی جانے لگی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ATM مشین استعمال کی ہو تو آپ کے علم میں ہوگا کہ پن کوڈ کیا ہوتا ہے۔
अब सवाल यह है कि पिन कोड किसने इजाद किया था। यह सवाल यकीनन हमारे नाजरीन के जहनों में उभरता होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि इसका राज असल में क्या है। दरअसल बैंकिंग सिस्टम काफी पुराना है, मगर पिन कोड साल 1996 में पहली बार मंजर आम पर आया, जिसका मकसद यह था कि किसी भी जगह से अपने बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करना। पिन कोड को सबसे पहले स्कॉटलैंड के बैंक ऑफिसर जेम्स गुडफेलो ने इजाद किया। पहले ये कोड 6 डिजिट्स पर मुश्तमिल होता था। इस हवाले से जेम्स ने पहले तजुर्बा अपनी शरीके हयात के ATM कार्ड से किया और 6 हिस्सों के इस कोड को तजर्बाती मराहिल से गुजारा गया। लेकिन जेम्स की बीवी ने शिकायत की कि 6 हिस्सों का खुफिया कोड याद रखना बेहद मुश्किल है और आम शख्स भी ऐसा करते हुए कंफ्यूज हो जाता है, जिसके बाद चंद और तजावीज सामने आई और इस कोड में कई रद्दोबदल किए गए, जिसके बाद यह तय हुआ कि आइंदा ये कोड 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। यह फार्मूला काम कर गया, क्योंकि जेम्स और इसकी बीवी के साथ साथ चंद अफराद ने भी इसकी हिमायत की। यूं ये रिवाज चल निकला कि 4 हिस्सों का खुफिया कोड आपके बैंक अकाउंट की सेफ्टी के लिए जरूरी करार दे दिया गया। आज के मॉडर्न इंसानों को जेम्स फेलो की बीवी का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने 6 से 4 हिस्सों के कोड को मुतारिफ कराया, वरना 6 हिस्सों का कोड याद रखना खासा मुश्किल हो सकता था और आप अपनी कीमती रकम से भी महरूम हो सकते थे, जो आजकल बैंक के ATM कार्ड के जरिए आपको मिलती है। उर्दू कवर के हमसफर दोस्तों, अगर आप कपड़ों के मुनफरिद स्टाइल पसंद करते हैं या फिर आपको क्लॉथिंग फैशन से लगाव है, तो आपको यकीनन इल्म होगा कि मौजूदा दौर में जैकेट्स और कोट्स के बाजुओं पर एक कपड़ा लगाया जाता है जो कि ऐन कोहनी के ऊपर लगा होता है। क्या यह फैशन है या माजी में इसी किसी मकसद के तहत इजाद किया गया था? यह सवाल इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो आपको बताते चलें कि यह महज फैशन नहीं है, बल्कि 19वीं सदी के वस्त में फौजियों की वर्दी को इस अंदाज से डिजाइन किया जाता था कि उनकी शर्ट की कोहनियों की जगह मोटा और सख्त कपड़ा लगाया जाता, जबकि पैंट में घुटनों की जगह पर भी मोटा कपड़ा लगाया जाता था, क्योंकि फौजियों को दौरान ट्रेनिंग जमीन पर कोहनियों और घुटनों की मदद से रेंग कर चलना होता था, जिसकी वजह से आम कपड़ा फट जाता और फौजियों को मुश्किलात का सामना होता। जिसके बाद 20वीं सदी के वस्त तक यह ट्रेंड स्कूलों और कॉलेजेस तक पहुंच गया और कई अमेरिकी रियासतों के स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस किस्म का यूनिफॉर्म मुतारिफ करवाए, जिसे मान लिया गया। जबकि आजकल के मॉडर्न दौर में यह फैशन के तौर पर आम हो चुका है और हर खासो आम इस अजीबो गरीब फैशन का दीवाना दिखाई देता है। यकीनी तौर पर हमारे नाजरीन भी इस डिजाइन को पसंद करते होंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।